السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے بڑا گناہ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی معافی نہیں رکھی وہ شرک ہے۔ لیکن یہ شرک کیا ہے؟ آج ہم اس کو ایک نئے نظریے سے دیکھیں گے۔ آج تک ہم نے یہی سنا کہ کفار شرک کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ لاتعداد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کا لفظ کفار کی بجائے عام لوگوں کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے، جیسا کہ اور جو لوگ شرک کے راستے پر چل پڑے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جن لوگوں نے شرک کیا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا بے شک وہ صریح گمراہی میں ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن پر ہم مسلمانوں کو اپنی ذات کے لیے شدید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان عام لوگوں میں عیسائی، یہودی، حتیٰ کہ ہم مسلمان بھی شامل ہیں، مگر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہم مسلمانوں کو لگتا ہے کہ اب چونکہ ہمارے ساتھ مسلمان ہونے کا لیبل لگ چکا ہے لہٰذا ہم شرک سے بچ چکے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شیطان ہمارے اعمال کو اتنا ماڈرنائز کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ دوستو، شرک کے لفظی معنی ہے پہلو تہی کرنا، یعنی کسی چیز کی اصل کو چھپا دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ محلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اب انسان غور و فکر کرنے والا ہو تو اس ایک آیت میں اتنے معنی پوشیدہ ہیں کہ اس کی ادنا سی عقل دنگ رہ جائے۔ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ محلوط نہیں کرتے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا لفظ ایسے لوگوں کے عقیدے کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خدائے واحد کی ذات کا یقین رکھتے ہوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہوں۔ لیکن اس عقیدے کے لوگ تو مسلمان کہلاتے ہیں نا، لیکن پھر ایمان کے ساتھ شرک کا ذکر کیوں کیا گیا جبکہ مسلمانوں کے مطابق تو وہ شرک کرتے ہی نہیں؟ دوستو، اگر آپ ویڈیو سنتے سنتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو یہاں تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات لائی ہے، کیونکہ اس سے آگے ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر اپنی آخرت سنوار لیں، کیونکہ ایسی باتیں نہ تو کوئی خود سے کہہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خود سے سن سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مجھے اور آپ کو اس راستے کی طرف لائی ہے۔ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ محلوط نہیں کرتے۔ محلوط کا مطلب ہے مکس کرنا، یعنی کسی اصل چیز کے ساتھ کسی چیز کو ایسے شامل کرنا کہ وہ اصل چیز وہاں موجود تو ہو مگر چھپ جائے۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں مجھے نماز، قرآن پاک کی تعلیم مکمل سکھائی گئی، مگر اس معاشرے میں پروان چڑھتے چڑھتے ہمیشہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ بات سننے کو ملتی رہتی کہ 11ویں کی نیاز دینی ہے جو کہ غوث پاک کے نام کی ہے، داتا دربار نیاز دینی ہے، شادی شہید نیاز دینی ہے، وہاں بکرا ماننا ہوا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں سن سن کے ذہن اور نیت میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ چونکہ نیاز ان بزرگوں کے نام کی ہے تو ہمارے مسائل بھی یہی حل کریں گے۔ اگرچہ کافی مسلمان اونچی آواز میں بول کر اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ اس نیاز کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے، مگر ان کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان مردہ لوگوں سے مدد مانگنا ان کے ایمان کا حصہ بن چکا ہے اور یہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو محلوط کر چکے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جب ہماری نیت میں یہ بات شامل ہوگی کہ یہ نیاز ان بزرگ کے نام کی ہے تاکہ یہ ہمارا فلانا مسئلہ حل کریں، تو اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شامل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات کڑوی لگی یا ہضم نہیں ہوئی تو آئیں اس کو قرآن پاک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، انہوں نے اللہ کے لیے انہی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا جنہیں اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا فرمایا ہے، پھر اپنے گمان باطل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ آیت اہل مکہ کے مشرکین کے لیے نازل ہوئی تھی چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور نام نہاد ان کے دین پر بھی چل رہے تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکاری نہیں تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے بت بھی تراش رکھے تھے جن کے لیے وہ اپنے جانوروں میں سے خاص طور پر قربانی کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک قربانی اللہ کے نام کی بھی کر دیتے تھے۔ مطلب یہ دوگلا پن کر کے وہ خود اپنے ساتھ ہی دھوکا اور ظلم کر رہے تھے۔ اب قرآن پاک چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کی ہر آیت ہر دور کے لوگوں کے لیے اتنی ہی فٹ بیٹھتی ہے جو ایسے اعمال کر رہے ہیں جتنی کہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے۔ اسی آیت کو ہم اگر آج خود پہ فٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم اپنے ایمان کے حساب سے کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ مختلف بزرگوں کے نام کی نظر نیاز دینا، یعنی انڈائریکٹ غیر اللہ سے کہنا کہ ہماری مشکلات کو حل کریں، حالانکہ اگر یہ نذر و نیاز یا قربانی ہم ان بزرگوں کے نام کی دینا بھی چاہیں تو ان سے ہماری محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی بخشش کے لیے یہ دیں کہ اللہ ان کے برزخ کے سفر کو آسان کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، نہ کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے۔
یہ وہ نیت ہے جو ہمارے اعمال کو صفر کر کے ہمارے ایمان کو بگاڑتی ہے۔ یہ وہ نیت ہے جس میں ہم اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ایسے مکس کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کا حصہ وہ اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں وہ ان کے شریکوں تک تو پہنچ جاتا ہے، مگر جو حصہ یہ اپنے شریکوں کے لیے محسوس کرتے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ مطلب وہ قربانی ضائع، وہ نیاز ضائع، نہ ہی وہ بزرگوں تک پہنچی نہ ہی خدا تک، کیونکہ نیت ہی درست نہ تھی۔ جبکہ اگر نیاز اللہ کے نام کی دی جائے اور کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کا حل نکالے، کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ نیاز دے رہے ہیں کہ فلاں بزرگ کی بخشش ہو جائے، اگر آپ کو اس بزرگ سے اتنی محبت ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس قربانی کا ثواب بخشش کی صورت میں اس بزرگ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ نیت جسے ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نیت کو جب تک ہم اپنے ہر عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کریں گے تب تک ہم اپنا ایمان نہیں بچا سکتے۔ ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہاں ایک اور بات وسیلے کی بھی آتی ہے، لیکن یہ ٹاپک بھی کافی وسیع ہے، لہٰذا ہم اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن اگر ابھی بھی آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں تو آپ کو شدید ضرورت ہے قرآن پاک پڑھنے کی، تاکہ اس کے الفاظ آپ کے دل و دماغ پر پڑی گرد کو صاف کر سکیں اور آپ اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر سکیں، کیونکہ یہی وہ بات ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اگر ہم اپنا عقیدہ توحید درست نہ کر سکے تو بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہیں گے اور ان اندھیروں میں یوں ہی پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔